برطانیہ، جاپان اور آسٹریلیا کا اپنا ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر مدد سے انکار۔ بحری جہاز نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا کہ جنگ کی وجہ سے گیس، تیل اور فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھیں۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں۔ برطانیہ کا مقصد خطے کے لوگوں کو محفوظ بنانا ہے۔ جنگ کے بعد ایران کے ساتھ مذاکراتی معاہدہ ضروری ہوگا۔ موجودہ حالات میں برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ رواں ہفتے منصوبے کے اعلان کی تیاری میں مصروف ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ کی اتحاد ممالک سے بات چیت۔ اسرائیلی آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ کی عالمی اپیل پر تاحال کسی ملک نے بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ جرمنی اور جاپان نے بھی آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اتحادی آبنائے ہرمز کھولنے میں مدد کرنے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں چین کے صدر سے طے شدہ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس وافر تیل ہے، ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ملکوں کو چاہیے کہ توانائی کی گزرگاہ کے تحفظ میں ہماری مدد کریں۔ امریکی صدر نے ایرانی جزیرہ خاک پر قبضے کے لیے غور کرنا شروع کیا۔ اگر ایرانی بحریہ ختم ہو چکی ہے تو ٹرمپ ہمت دکھائیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو چیلنج کر دیا۔ کہا کہ 2025 میں تیار کیے گئے میزائل ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل بھی ابھی منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ نیتن یاہو زندہ ہے تو اس کا تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر ڈرون اور راکٹ حملے میں 10 امریکی فوجیوں کی ہلاکت۔ وکٹوریہ بیس پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بھی ڈرون حملے۔ کویت میں ایئرپورٹ کے ریڈار کو نقصان پہنچا، 5 ڈرونز تباہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق متعدد بیلسٹک اور کروز میزائل سمیت سینکڑوں ڈرون حملے ناکام۔ ایران کی دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں حملوں کی وارننگ، چند گھنٹوں میں رہائشی علاقے خالی کرنے کی ہدایت۔ میڈیا آپریشن سینٹر ایران کے مطابق ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی خطے میں موجودگی ایران کے لیے خطرہ ہے۔ ایران ممکنہ طور پر سپلائی اور لاجسٹک مراکز کو ہدف بنائے گا۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا کہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر بھی زور۔ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی دنیا معترف۔ ایران کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر۔ ایران نے مشکل وقت میں حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کے کردار کو سراہا۔ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان۔ انہوں نے پاکستان کی حمایت کو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات اور باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایک ہی وقت میں عرب ممالک اور ایران کے ساتھ متوازن رابطے قائم رکھ کر بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کیا، جو قابل ستائش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تہران میں تیل ڈپو پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ کہا کہ تیل ڈپو پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس نوعیت کے حملے ماحولیاتی تباہی کے مترادف ہیں۔ مٹی اور زیر زمین پانی کی آلودگی کے اثرات طویل عرصے تک رہیں گے۔ اسرائیل کو اپنی جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ ایپسٹین ٹیم کی باقیات 9/11 جیسا واقعہ کر کے اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کر رہی ہیں۔
ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا تہلکہ خیز دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے علی لاریجانی نے کہا کہ ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے اور ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں۔ امریکہ فالس فلیگ کارروائی کے لیے شاہد ڈرون کی نقل استعمال کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی توانائی بحران شدت اختیار کرنے کا خدشہ۔ آئل انڈسٹری نے ٹرمپ انتظامیہ کو توانائی بحران بڑھنے سے متعلق خبردار کر دیا۔ کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل ترسیل اور قیمتیں متاثر ہوئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت 2% اضافے کے بعد $102 فی بیرل ہو گئی اور خام تیل کی قیمت بڑھ کر $106 فی بیرل ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی استحکام اور عوامی ریلیف سے متعلق اہم اجلاس۔ ملک کی معیشت کے استحکام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت اس وقت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اجلاس میں گفتگو، قومی سطح پر کفایت شعاری اقدامات نافذ، عمل درآمد کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے عید پر بڑا اعلان۔ وفاقی سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی۔ LNG کی کمی کے باعث اپریل میں پاور سیکٹر کی گیس ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے۔ سیکریٹری پیٹرولیم کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ سینیٹر منظور احمد کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس ہوا، جس میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ اس وقت ملک میں خام تیل کے 11 دن، ڈیزل کے 21، پیٹرول کے 27 دن کے ذخائر موجود ہیں۔ آذربائیجان کی کمپنی سے LNG خرید سکتے ہیں۔ اسپاٹ خریداری $24 تک ہوگی، جبکہ قطر سے $9 پر گیس ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں توانائی کی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ کافی ہے۔ مارچ کے لیے ایندھن کی ضرورت پوری طرح محفوظ ہے۔ اجلاس میں بریفنگ بتایا گیا ہے کہ موجودہ منصوبہ بندی کے مطابق ایندھن اپریل کے وسط تک دستیاب رہے گا۔ مختلف ممالک سے تیل درآمد کرنے کی حکمت عملی پر کام جاری ہے۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت اپریل تک آخر تک مزید ایندھن کا انتظام کر رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر انجینئرنگ امیر مقام کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی پیش رفت سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے عوامی فلاحی منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی صورتحال اور اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی فلاح کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا ویڈیو لنک اجلاس۔ رمضان نگہبان پیکج کی کامیاب تکمیل پر کابینہ کا اظہار تشکر۔ کابینہ کا ایران اسرائیل جنگ پر احتجاجی مظاہروں کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ معاون خصوصی پارلیمانی سیکرٹریز 2 ماہ کی تنخواہ وزیر اعظم کفایت فنڈ میں دیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ، پنجاب اسمبلی ارکان 2 ماہ کی تنخواہ الاؤنسز کا 25% کفایت فنڈ میں رضاکارانہ طور پر دیں گے۔ اجلاس میں مختلف عوامی منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی۔ مریم نواز نے کہا، میں صرف عوام کے مفاد کے بارے میں سوچتی ہوں اور عوامی مفادات کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق باجوڑ سیکٹر میں سرحد پار طالبان کی پوسٹیں تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج نے گائیڈڈ میزائل کے ذریعے افغان طالبان کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائیاں پاک افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں کی گئیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رکھنے کا اعلان۔ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو پاکستانی عوام کا خراج عقیدت۔ کیپٹن محمد احمد بدر شہید نے دشمن کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
والد کا کہنا ہے بیٹی کی قربانی پر فخر ہے، قوم اور شہداء کے خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شہید کے والدہ نے کہا کہ اللہ نے بیٹے کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی کی جدائی کا غم ہے لیکن شہادت سے بلند کوئی مقام نہیں۔ گوادر کے علاقے جیونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 کوسٹ گارڈ اہلکار شہید، 1 اہلکار زخمی ہوا۔ شہید اہلکاروں کی شناخت سلیم اور عدنان کے نام سے ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی شدید مذمت، کہا اہلکاروں نے جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ رحیم یار خان میں دکان کی چھت گر گئی، 8 خواتین جاں بحق ہو گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ملبے تلے دب کر 65 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ متاثرہ خواتین BISP کی امدادی رقم لینے آئی تھیں۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ شیخ زید اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، زخمیوں کو فوری طور پر امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سرگودا میں افسوسناک واقعہ، باپ کے ہاتھوں بیوی اور 5 بچوں کا قتل۔ چک جنوبی میں پیش آنے والے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم یاسین ملا نے کلہاڑی کے وار کر کے اہل خانہ کو قتل کیا۔ جاں بحق افراد میں 4 بیٹے 1 بیٹی شامل۔ واقعے کے بعد ملزم نے خود کو بھی زخمی کر لیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مزید تحقیقات جاری۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور پیپلز پارٹی کے سندھ کے جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی کے درمیان گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ سینیٹر وقار مہدی نے گورنر سندھ کے منصب سنبھالنے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ ملکی اور صوبائی سیاسی صورتحال، عوامی فلاح و بہبود اور اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے صوبے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ سندھ حکومت نے سول اسپتال کراچی کو جدید ترین اسپتال بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 50 ارب روپے کے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی۔ سول اسپتال کا رقبہ، بستروں میں 500 کا اضافہ، جدید ٹاورز تعمیر کیے جائیں گے۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ نیا OPD بلاک، برنز وارڈ، جیل وارڈ اور جدید مورچری منصوبے شامل ہیں۔ سول اسپتال کے اطراف کی سڑکیں چوڑی، ڈاکٹروں اور نرسز کے لیے ہاسٹلز بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن نے کراچی میں الیکٹرک بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ ماحول دوست EV بس کا نیا روٹ کل سے گلشن معمار تا ٹاور شروع کیا جا رہا ہے، جس سے شہر کے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ نئے روٹ کے آغاز سے گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کے رہائشیوں کو شہر کے مرکز تک آسان اور سستی سفری سہولت میسر آئے گی۔ الیکٹرک بسیں جدید اور آرام دہ سہولیات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں عوامی ٹرانسپورٹ کی بہتری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہزاروں مہینوں سے افضل رات شب قدر آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شب قدر کے موقع پر آج ختم قرآن کی محافل منعقد ہوں گی۔ مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ خواتین گھروں اور مرد حضرات مساجد میں پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ روح پرور محافل کے دوران نماز تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ اور سامعین کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ علماء خطبہ شب قدر کے فضائل بیان کریں گے۔ بخشش و مغفرت، عالم اسلام اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ شب قدر اور ماہ سیام کی 27ویں شب کے موقع پر سندھ حکومت کی صوبہ بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ محافل شبینہ، ذکر و اذکار، خصوصی عبادات اور تکمیل قرآن کی تقریبات کے پیش نظر پولیس کو ہائی الرٹ کیا جائے۔ صوبے کے تمام اضلاع میں اہم مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر اضافی پولیس نفری تعینات کی جائے۔ CCTV مانیٹرنگ، موبائل پیٹرولنگ اور حساس مقامات پر خصوصی نظر رکھی۔ ICC نے فروری کے پلیئرز آف دی منتھ کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ صاحبزادہ فرحان T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے پر شارٹ لسٹ
مردوں کی کیٹیگری میں صاحبزادہ فرحان ول جیکس اور شیڈلی شامل ہیں۔ صاحبزادہ فرحان ایک ٹورنامنٹ میں 2 سینچری بنانے والے پہلے بیٹر بنے تھے۔ خواتین کی کیٹیگری میں پاکستان کی فاطمہ ثنا، شری لنکا کی ہارشیتا اور بھارت کی اروندھتی ریڈی بھی شارٹ لسٹ